امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جن کے مذہب اور جن کے مسلک پر ہم نماز پڑھتے ہیں، آیا وہ کون تھے؟ آیا انہوں نے اس دنیا کے اندر ایسے کون سے اعمال کیے کہ جن اعمال کی بدولت آج پوری دنیا کے اندر حنفی مسلک سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، مانا جاتا ہے؟ آج پوری دنیا کے اندر جتنی بھی فقہ کی کتابیں ہیں، مسائل کی کتابیں ہیں، وہ تمام کے تمام لکھنے والے سب کے سب حنفی ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر دنیا کے کونے تک جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے مسلک کے ماننے والے زیادہ ہیں۔ سن 80 ہجری کے اندر ان کی پیدائش ہوئی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور 80 صحابہ کی انہوں نے زیارت کی۔ 80 صحابہ، جن میں سے 6 صحابہ ایسے ہیں جن سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حدیث کی سند بھی لی۔ ان کا اصل نام نعمان بن ثابت ہے، ان کی کنیت ابو حنیفہ ہے، لقب امام اعظم ہے۔ اصل نام نعمان بن ثابت ہے، کنیت ان کی ابو حنیفہ ہے، اور لقب امام اعظم رحمہ اللہ ہے۔ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، اپنے وقت کے بہت بڑے مجتہد، اپنے وقت کے بلکہ جتنے بھی 4 ائمہ ہیں، ان 4 ائمہ میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ واحد امام ہے جو تابعی ہے، باقی کوئی تابعی نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کی ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے سلمان، میرے بعد تمہاری نسل میں ایک ایسا آدمی آئے گا، اگر یہ علم ثریا ستارے پر بھی ہوگا، یہ وہاں سے بھی انہیں کھینچ کر لائے گا۔ لوگوں نے کہا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے مصداق امام ابو حنیفہ ہے۔ علماء نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے مصداق وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے کہ اپنے وقت کے اندر امام مالک رحمہ اللہ ایک دن کہنے لگے، ملاقات کے لیے تشریف لائے، ملاقات ہوئی، ملاقات کے بعد اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اے ساتھیوں، اس آدمی کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ امام مالک 4 ائمہ میں سے ایک امام ہے، 4 امام ہیں۔ پہلے نمبر پر امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، اور چوتھے نمبر پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ دونوں حضرات امام صاحب کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، یہ دونوں حضرات امام صاحب کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ جس دن امام صاحب کا انتقال ہوا اس دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہے، یعنی اتنے بڑے امام ہیں ہمارے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ تشریف لائے، ملاقات ہوئی، ساتھیوں سے کہا اس آدمی کو جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ ساتھیوں نے کہا ہم نہیں جانتے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کہنے لگے یہ وہ آدمی ہے، اگر اس سامنے پتھر کو بھی یہ کہے سونے کا ہے اور دلائل پیش کرے تو سامنے والا بندہ اس پتھر کو سونا ماننے پر مضر ہو جائے گا، اور وہ کہے گا یہ واقعی میں یہ پتھر نہیں سونا ہے۔ یعنی اتنی بڑی بات امام مالک رحمہ اللہ نے کی کہ اگر یہ پتھر کو سونا ثابت کر کے دکھائے اور دلائل سے کہیں تو یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ثابت کر سکتے ہیں۔ اپنے وقت کے اندر انہوں نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خود فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کو کھود رہا ہوں، اور کھودنے کے بعد آپ کے جسم اطہر کو اپنے سینے سے لگا رہا ہوں۔ وقت کے بہت بڑے معبر حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ کے پاس کسی قاصد کو بھیجا کہ اس خواب کی تعبیر پوچھی جائے لیکن میرا نام نہ لیا جائے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب وہ قاصد آیا اور آنے کے بعد کہا کہ ایک آدمی نے یہ خواب دیکھا ہے، تو امام ابن سیرین رحمہ اللہ بہت بڑے خواب کے معبر تھے، بہت بڑے خواب کے علم بتانے والے تھے، تو کہنے لگے پہلے مجھے بتلائیے یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ تو قاصد نے کہا میں نہیں بتلاؤں گا۔ دوسری دفعہ پوچھا مجھے بتلائیے، کہا میں نہیں بتلاؤں گا۔
تیسری دفعہ پوچھنے کے بعد بھی جب انہوں نے کہا میں نہیں بتلاؤں گا، تو امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا یہ آدمی وہ ہے صاحب هذه الرؤیا ينشر علم، یہ آدمی ایسا ہے اس خواب کو دیکھنے والا کہ اس کا علم اللہ پوری دنیا کے اندر پھیلائے گا، یہ وہ آدمی ہے۔ اور پھر یہی ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا علم اللہ نے پوری دنیا کے اندر پھیلایا۔ خوبصورت شکل کے مالک، درمیانے قد کے تھے اور نفیس اور عمدہ خوشبو لگایا کرتے تھے، جہاں سے گزرا کرتے تھے لوگوں کو علم ہو جاتا تھا کہ یہاں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ گزرے ہیں۔ ریشم کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے، کپڑے کا، اور کپڑے کے کاروبار کے اندر ایک وقت انہوں نے کاروبار کے لیے صرف کیا ہوا تھا۔ سال بھر جب کاروبار کرتے تو سال میں ایک دن حساب لگاتے کہ پورے سال کی آمدنی کتنی ہوئی، لگانے کے بعد اپنے سال کا خرچہ الگ کرتے اور باقی پورا خرچہ علماء، فقہاء، محدثین اور دین کے سیکھنے والوں پر خرچ کرتے اور کہتے یہ آپ ہی کی وجہ سے میں نے یہ کمایا ہے، لہذا یہ پورا ان پر خرچ کرتے۔ دین سے بڑی محبت کرنے والے تھے اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ ایک دن آ رہے تھے راستے میں، مجوسی ان کا مقروض تھا، ایک مجوسی نے ان کے پیسے دینے تھے، تو ان کے گھر کے قریب ان کے پاؤں، ان کی جوتی پر کوئی نجاست لگ گئی، تو امام صاحب نے اپنی جوتی یوں جھڑکی اور جھڑکنے کے بعد وہ نجاست مجوسی کے گھر کے دیوار پہ لگ گئی۔ تو امام صاحب جب یہ دیوار پہ نجاست لگی تو امام صاحب نے دل میں یہ سوچا اگر میں اسے ہٹاتا ہوں، اس زمانے میں جو گھر ہوا کرتے تھے مٹی کے ہوا کرتے تھے، تو مٹی کرشتی ہے، اس سے مکان خراب ہو جائے گا، اگر اسی طرح چھوڑتا ہوں تو مکان برا لگتا ہے۔ چنانچہ کسی کو بھیجا کہ دروازہ کھٹکھٹائیں اور اس مالک سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس کا کیا حل ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو کہنے والے نے کہا کون؟ کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آئے ہیں اور آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ اندر ہی چھپ گئے کہ کہیں مجھ سے قرضے کا مطالبہ نہ کریں۔ امام صاحب نے باہر ہی سے کہا میں نے قرضہ معاف کر دیا ہے، میں قرضے کا مطالبہ نہیں کرتا، آپ باہر آئیے، یہ مسئلہ ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ وہ بات انہیں بتلائی تو مجوسی امام صاحب کے تقوی کو دیکھ کر کہا میں نے اسی وقت مسلمان ہونا ہے۔ تقوی کا یہ عالم تھا، تقوی کا یہ عالم تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ ایک دن دکان بند کرنے لگے تو ساتھ والے دکاندار نے کہا حضرت آپ اپنی دکان کیوں بند کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ دیکھ نہیں رہے ہو اس وقت بادل آئے ہوئے ہیں اور اندھیرا ہو رہا ہے، اگر میں نے کپڑے کی دکان اسی طرح کھولی، کوئی گاہک آیا اور معمولی قسم کا کپڑا اچھا سمجھ کر اس نے لے لیا تو ایسا نہ ہو اس کا نقصان ہو جائے، کچھ اندھیرا ہو رہا ہے اس لیے میں نہیں چاہتا کسی گاہک کا نقصان ہو جائے، دکان بند کر کے تشریف لے گئے۔ تقوی کا یہ عالم تھا اور سنت سے بڑی محبت تھی۔ حضرت علی حجویری رحمہ اللہ اپنا خواب سناتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دمشق کے اندر ان کے قبر کے قریب سویا ہوا تھا، کہا میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا اور نبی علیہ السلام ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر آگے تشریف لا رہے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو سلام کیا، سلام کے بعد پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے جس کا ہاتھ پکڑ کر آپ آگے آ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آدمی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے۔ تو علی حجویری رحمہ اللہ خود بتلاتے ہیں کہ اس خواب کے بعد میں نے یہ محسوس کر لیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی سنتوں سے بڑی محبت کرنے والے تھے۔ اپنی زندگی میں کبھی خربوزہ نہیں کھایا۔ کیوں نہیں کھایا؟ ایک دن تربوز لایا گیا، لانے کے بعد کسی نے کہا حضرت آپ یہ کھائیے، تو آنکھوں سے آنسو روانہ ہوئے اور روانہ ہونے کے بعد فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ نہیں کھایا ہے، اور آپ کھاتے تو کس طرح کاٹا ہے آپ نے یہ مجھے نہیں معلوم ہے، جب نہ کھایا ہے نہ کاٹنے کا طریقہ مجھے معلوم ہے، لہٰذا میں یہ نہیں کھا سکتا۔ اتنی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے۔ اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ بصرہ کے اندر کسی نے کہا کہ حضرت
کوئی بکریاں چوری ہو گئی ہیں اور چوری ہونے کے بعد منڈی کی بکریوں کے اندر بکریاں شامل ہو گئی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فوراً کسی بکری پالنے والے کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا 7 سال، کیونکہ چوری کی بکریاں عام بکریوں کے ساتھ شامل ہو چکی ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 7 سال تک پھر بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ یہ تقوی کا ان کا عالم تھا۔ راستے میں گزر رہے تھے، خود یہ قصہ بتلاتے ہیں، کہا میں راستے میں گزر رہا تھا تو راستے میں کیچڑ تھی، ایک چھوٹا سا بچہ بھی گزر رہا تھا۔ میں نے اس بچے سے کہا اے بچے ذرا سنبھل کر چلو، کیچڑ میں پاؤں نہ پھسل جائے۔ تو کہا اس بچے نے خوبصورت جواب دیا اور جواب دیتے ہوئے کہا حضرت اگر میں پھسل گیا تو کوئی بات نہیں، میں اکیلا پھسل جاؤں گا، لیکن اگر آپ پھسل گئے تو پوری امت پھسل جائے گی، آپ پھسل گئے تو پوری امت پھسل جائے گی۔ بڑی محبت تھی عبادت سے، رات بھر عبادت کیا کرتے تھے اور دن بھر روزہ رکھا کرتے تھے، اور عبادت یوں کیا کرتے تھے۔ کسی دن مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ پوری رات عبادت کرتے ہیں، حالانکہ اس وقت یہ عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ لوگوں کا حسن ظن تھا، حسن گمان تھا۔ جب یہ بات سنی اس کے بعد انہوں نے تہیہ کر لیا کہ میں رات بھر اپنے سر کے نیچے تکیہ نہیں رکھوں گا، رات بھر عبادت کیا کرتے تھے۔ ابو الفضل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بصرہ کی جامع مسجد میں آیا، میں نے ممبر کے پاس ایک آدمی کو دیکھا، وہ قرآن مجید خوبصورت انداز میں پڑھ رہا تھا۔ کہا میں اس کے پیچھے کھڑا ہوا، اس نے ایک پارہ پڑھا، دوسرا پارہ پڑھا، ایک ہی رکعت ہے، 10 پارے ہو گئے، 20 پارے ہو گئے۔ کہا 30 پاروں کے اندر ایک ہی رکعت کے اندر پورا قرآن اس نے پڑھا۔ کہا جب اس نے سلام پھیرا میں نے دیکھا وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے۔ یہ عالم تھا۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا، انتقال سے پہلے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلانے کے بعد گھر کے ایک کونے میں بلایا اور کہا کہ اے میرے بیٹے یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے بیٹھ کر 7000 قرآن ختم کیے ہیں۔ کتنے؟ 7000 قرآن ختم کیے ہیں، یہ وہ جگہ ہے۔ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ رمضان المبارک کے اندر 3 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ ان کے تقوی کا کیا عالم ہوگا؟ اور آج کے لوگ ہیں کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو نہیں مانتے۔ تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کی بات ماننا۔ تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کی بات ماننا، کسی کی اطاعت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو صحابہ نے مانا، صحابہ کی باتوں کو تابعین نے مانا، تابعین کی باتوں کو تبع تابعین نے مانا۔ ہم نے نہ صحابہ کو دیکھا نہ تابعین کو دیکھا، تابعین نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا، تابعین نے صحابہ کو دیکھا، لیکن نبی علیہ السلام کی باتوں کو مانا۔ یہ تقلید ہوتا ہے۔ تبع تابعین نے صحابہ کو نہیں دیکھا لیکن تابعین کی باتوں کو انہوں نے مانا، اور اسی طرح یہ چل رہا ہے۔ جو حضرات کسی کی تقلید نہیں کرتے وہ یہ بتلائیں کہ وہ کس کی بات مانتے ہیں۔ آخر نبی خود چل کر آئے ہیں، آخر صحابہ قبروں سے اٹھ کر انہیں بتانے آئے ہیں کہ نماز کا یہ طریقہ ہے، وضو کا یہ طریقہ ہے، جنازے کا یہ طریقہ ہے۔ آخر کسی نہ کسی کی بات ماننی پڑے گی، کسی نہ کسی کی بات ماننی پڑے گی۔ جب بات ماننی پڑے گی تو کسی نہ کسی کی تقلید پھر ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم صحیح بخاری کے علاوہ کسی کتاب کو نہیں مانتے۔ جب صحیح بخاری کو مانتے ہو تو یہ بھی تو تقلید ہے، جب صحیح بخاری کو مانتے ہو تو یہ امام بخاری کی تقلید ہی تو ہے۔ جب آپ نے نہیں ماننا، بخاری کو نہیں ماننا، پھر یہ نماز کا طریقہ کس نے بتلایا آپ کو؟ یہ وضو کا طریقہ کس نے بتلایا؟ یہ چاروں ائمہ ہمارے لیے ایسے ہیں، 4 روشن ستارے ہیں۔ جیسے انجینئر ہوتا ہے وہ زمین کے اندر کی چیزوں کو بتلاتا ہے کہ یہاں پر سونا ہے، یہاں پیٹرول ہے، یہاں معدنیات ہیں، وہ اندر کی چیزوں کو بتلاتا ہے۔ یہ 4 ائمہ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے اندر کے مسائل کو امت تک بتلایا، قرآن مجید کے اندر کی باتوں کو امت تک بتلایا۔ یہ 4 وہ ائمہ ہیں، اور بعض علماء نے کہا کہ ان 4 ائمہ
نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اللہ نے محفوظ کرنا تھا، نبی علیہ السلام کے ایک ایک عمل کو اللہ نے محفوظ کرنا تھا۔ تو ایک امام نے یوں کہا یوں ہوگا، ایک نے کہا اس طرح ہوگا، ایک نے کہا اس طرح ہوگا، چاروں کی شکل میں نبی علیہ السلام کا ہر عمل اللہ نے محفوظ کر دیا۔ تو ان چاروں میں سے ایک امام کی بات ماننا، چاروں کو ماننا ضروری ہے، لیکن مذہب اور مسلک جس پر آپ چل رہے ہیں وہ ایک پر چلیں گے، اور باقی جو ہوں گے ان کی بھی تعظیم کریں گے، وہ بھی ہمارے بڑے ہیں، وہ بھی ہمارے اکابرین ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اولئک آبائی فجئنا بمثلہم، اپنی زندگی میں کبھی غیبت انہوں نے نہیں کی اور اپنی زندگی میں کبھی غیبت نہیں سنی۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہ غیبت کرتے ہیں نہ غیبت سنتے ہیں، تو حضرت نے کہا بات یہ ہے وہ ہماری طرح بے وقوف نہیں ہے کہ اپنی نیکیاں کسی کو دیں، ہماری طرح بے وقوف نہیں ہے۔ ان کی زندگی کے اندر بڑے حاسد آئے، ایک حاسد تھا ان کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کی خدمت میں اشرفیاں بھیجا کرتے تھے، اشرفیاں ان کی خدمت میں۔ انہوں نے کہا کہ آخر میں ان کے خلاف بات کر رہا ہوں، یہ میری خدمت میں پیسے بھیج رہے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا بات یہ ہے وہ مجھے نیکیاں دے رہا ہے، وہ مجھے اپنی نیکیاں دے رہا ہے، تو میں چاہ رہا ہوں ان نیکیوں کا عوض اسے دے دوں تاکہ یہ خاموش ہو جائے۔ تو اپنی زندگی میں انہوں نے پھر، اور صبر کا یہ عالم تھا امام ابو حنیفہ کا۔ ان کے والد کا انتقال ہوا تھا، یہ بات بتلا کر بات ختم کرتا ہوں۔ والد کے انتقال کے بعد 90 سال کی بوڑھی عورت، 90 سال کی بوڑھی ان کی والدہ تھی۔ ایک آدمی آیا دروازے پر، دروازہ کھٹکھٹایا اور کھٹکھٹانے کے بعد کہا حضرت میں نے آپ کی والدہ سے نکاح کرنا ہے۔ 90 سال کی بوڑھی والدہ، اور آدمی کیا کہہ رہا ہے میں نے آپ کی والدہ سے نکاح کرنا ہے۔ امام صاحب کے صبر کا امتحان لے رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا آپ رکیے، میں اندر جاتا ہوں، وہ بالغہ ہیں، عاقلہ ہیں، میں ان سے پوچھ لیتا ہوں وہ کیا کہتی ہیں۔ جیسے ہی جانے لگے تو تاریخ کے اندر یہ بات آتی ہے اس آدمی کا سر غیب سے کٹ چکا تھا، اس آدمی کا سر تن سے جدا ہو چکا تھا۔ جیسے ہی پیچھے دیکھا تو علماء نے کہا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے صبر نے اس آدمی کی جان لے لی۔ تو ایسے اکابرین تھے، ایسے اولیاء اور ایسے علماء اور ایسے بزرگان دین گزرے ہیں کہ جن کی زندگیوں پر ہم عمل کر رہے ہیں، آج پوری دنیا ان کے لیے صدقہ جاریہ کی شکل بنی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔